अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह आप सबकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम जन्नत के बारे में जिक्र करते हैं। पहले भी मैं एक जन्नत की एक वीडियो बना चुकी हूँ, 15 मिनट की वीडियो है, आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने जन्नत के दरवाज़ों के बारे में जिक्र किया है। इंशाअल्लाह ताला आज हम देखेंगे कि जन्नत में और क्या क्या अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। किस तरीके से जन्नत में फरिश्ते होंगे, क्या होगा इंशाअल्लाह ताला, वो सारे के सारे डिस्कस मैं इस वीडियो में करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम स्टार्ट करेंगे जन्नत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सूरह हिज्र में फरमाया है, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व अयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग अल्लाह ताला से डरते थे, अल्लाह ताला से डरने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बाग और चश्मे जारी कर दिए हैं, बाग बना दिए हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ नहरें बना दी हैं, बड़े बड़े बागान बनाए हैं। और उनसे कहा जाएगा कि तुम पर सलामती हो और तुम पर अमन और चैन हो और तुम जाओ, इसमें दाखिल हो जाओ। यहाँ तक कि जब वह जन्नत के पास पहुँचेंगे और उसके दरवाजे पहले से स्वागत के लिए खुले होंगे, यानी कि पहले से ही वेलकम के लिए खुले होंगे, वहाँ के हिफाजत करने वाले फरिश्ते उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुम पर सलाम हो, खूब खूब मज़े से रहो, बस हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। यानी कि जन्नतियों के लिए जन्नत में क़याम करने के लिए पूरी इज्जत के साथ दाखिल किया जाएगा। उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए पहले से ही दरवाजे खुले होंगे और जन्नत के हिफाजत करने वाले फरिश्ते सलाम करेंगे और आराम की ज़िंदगी की मुबारकबादी देंगे और यह सुना देंगे कि आप लोग ऐसी ही जगह ठहर रहे हैं जहां अमन व अमान और सलामती की सलामती है, यानी कि सलामती की सलामती है हमेशा। और यहाँ हमेशा और चैन के साथ रहोगे, न डर होगा, न किसी तरह की घबराहट होगी, रंज व गम, दुखन घुटन और थकान के नाम न बिल्कुल भी होगा। यानी कि अल्लाह ताला ने जन्नत इतनी खूबसूरत बनाई है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे वो जितनी भी मुशक्क़तों वाली चीज़ होती है इंसानों के लिए, वो अल्लाह ताला ने वहाँ पे ख़त्म कर दी है। बस वहाँ मज़े ही मज़े हैं और कुछ नहीं है। दाखिले के बाद मुबारकबादी। सूरह राद में इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीन सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदरऊना बिल हसनति सय्यिअता उलाइका लहुम उक़बद्दार। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। और ऐसे लोगों जिनका ऊपर से आयत में जिक्र है कि जिन्होंने अपने रब अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए सब्र किया और नमाज कायम की, और यह हमने जो उनको दिया उसमें से खुले और छिपे तरीके पर खर्च करते हैं और अच्छे सलूक के ज़रिए बुरे सलूक को दूर करते हैं, उनके लिए इस दुनिया में अच्छा अंजाम है, यानी हमेशा रहने की जन्नत है जिनमें वे दाखिल होंगे। और उनके माँ बाप और अज़वाज यानी कि बीवियाँ और औलाद में से जो लायक होंगे वे भी दाखिल होंगे, और हर दरवाजे से उनके पास फरिश्ते कहने को आएंगे कि तुम पर सलाम हो, इसकी वजह से कि तुमने दुनिया में सब्र किया, सो इस दुनिया में तुम्हारा अंजाम बहुत ही अच्छा होगा। सब्र करने वाले के लिए जन्नत है।
ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے جنت ہے، اللہ کے لیے اچھا حسن سلوک کرنے والوں کے لیے جنت ہے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے جنت ہے، دل میں کنہ نہ پالنے والوں کے لیے جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت صرف اور صرف ناپاکی سے دور رکھا ہے، صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو کہ یہ سب کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آمین۔ جنت والوں کو جنت میں داخلے کی مبارکبادی دینے کے لیے ہر طرف سے فرشتے کی جماعتیں سلام کرتی ہوئی داخل ہوں گی، ان کو اللہ کے قریب ہونے، انعام پانے میں اور سکون کے گھر یعنی کہ دارالسلام میں ٹھہرنے اور نبیوں اور صدیقوں یعنی کہ سچوں کے پڑوس میں رہنے کی جو بڑھائی حاصل ہوگی اس پر مبارکبادی فرشتے دیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب عطا فرما جنت الفردوس میں، آمین۔ جنت میں داخلے پر جنتیوں کے شکریہ کے لفظ کیسے ہوں گے؟ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کس طریقے شکر لفظ کریں گے، شکر کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ کا؟ اور جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے ہی لیے ہیں، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور پورا کیا اور ہم کو اس زمین کا مالک بنایا کہ جنت میں یہاں چاہے ٹھہرے، سو اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے عمل کرتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس کا عمل کا جو اجر ہے بے شک جنت الفردوس یا پھر جنت عطا فرمائیں گے، جہاں چاہے جنت میں ٹھہرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر جنتی کو بہت بڑی لمبی چوڑی جگہ دی ہے جس میں پورا اختیار حاصل ہے کہ جہاں چاہے ٹھہرے، کوئی روک ٹوک نہیں اور کوئی جگہ ایسی بھی نہیں جو ٹھہرنے کے قابل نہ ہو، اور اپنی جگہ سے جب کسی دوسرے جنتی سے ملنے کا ارادہ کریں گے تو اس کا بھی اختیار ہوگا۔ سورہ اعراف میں فرمایا ہے اور ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کی طرف سے کچھ غبار یعنی کہ کچھ کنہ یا نفرت تھا اسے ہم نکال دیں گے، یعنی کہ دل میں کسی کے لیے بھی کوئی کنہ کوئی بھی غصہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دل سے نکال دے گا۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو اس جگہ تک پہنچایا اور ہماری پہنچ نہ ہوتی اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نہ پہنچاتے۔ بے شک اللہ بہت رب العالمین ہے، وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحم اور کرم ہم سب پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم پہ رحم اور کرم عطا فرمائے اور آخرت میں بھی رحم و کرم عطا فرمائے، آمین۔ واقعی سچ تو یہ ہے کہ ہمارے رب کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے اور ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے بدلے میں جنت دی ہے، لیکن سچ بتاؤں تو ہمارے اعمال کے ذریعے نہیں، ہمارے نماز کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس جنت ملے گی۔ داخلے کے بعد جنتیوں کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جس کو جبار و قہار اپنی طاقت بھرے ہاتھ میں لے کر الٹے پلٹے گا، جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو جنت والوں کی پہلی مہمانی قرار دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ایک یہودی آ پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، خدا آپ پر برکت نازل فرمائے، کیا آپ کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی پہلی مہمانی کس سے ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دے۔ اس نے اسی طرح بیان کیا جس طرح حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین کی ایک روٹی بن جائے گی جس نے جنت والے سب سے پہلے ناشتے کی جگہ کھائیں گے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس یہودی کی بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر اس طرح ہنسے کہ آپ کی آخری داڑھی ظاہر ہو گئی،
یہ ہنسنا اس خوشی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم پچھلے نبیوں کو دیے تھے مجھے بھی دیے، جن میں سے کچھ چیزیں نقل پر نقل ہو کر یہودیوں میں مشہور ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا، کیا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جنتیوں کا سالن کیا ہوگا؟ جس نے پہلی مہمانی کی وہ روٹی کھائیں گے جو زمین سے بنی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی بتا دیں۔ یہ یہودی نے کہا کہ بیل ہوگا اور مچھلی ہوگی جس کی کلیجی کے زیادہ حصے سے 70,000 آدمی کھائیں گے۔ جنت میں کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں ہوں گی۔ جب جنت میں رہنے لگ جائیں گے تو برابر کھاتے پیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے شروع کے مہمان کے طور پر جو ناشتہ پیش کیا جائے گا وہ زمین کی روٹی کا ہوگا، اور ناشتے کے کھلانے میں یہ مصلحت ہے کہ زمین میں طرح طرح کے مزے دے رکھے ہیں جو الگ الگ علاقوں اور ملکوں میں پھلوں، گلوں، ترکاریوں اور دوسری چیزوں میں پائے جاتے ہیں، اور چونکہ کسی بھی آدمی نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر نعمت نہیں کھائی ہے، بلکہ کوئی اس فضل سے محروم ہے اور کسی کو وہ پھل نصیب نہیں ہوا ہے، اسی لیے زمین کی روٹی بنا کر جنت والوں کو پہلے اس کے تمام مزے ملا کر ایک ساتھ چکھا دیے جائیں گے، تاکہ جنت کی نعمتوں کو جب کھائے پیے تو ہر آدمی کا یقین اس طرح کا یقین ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے یا کسی دوسرے نے کھایا پیا ہے وہ سب جنت کی ہر نعمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے جو روٹی کے ساتھ مچھلی اور بیل کا ناشتہ بتایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ اس نے صحیح بات کہی ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یہ ہمارے جنت میں جو کھانے ہیں وہ کیا اسٹارٹنگ کیسے ہوگی، ناشتہ کیسے ہوگا، استقبال کیسے ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔